بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 168 ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فنادوا صاحبهم، بس پکارا انہوں نے، صاحبهم اپنے ساتھی کو، فتعاطا، بس دست دراز کی اس نے، یعنی ہاتھ بلند کیا، یا ہاتھ یعنی دست دراز کی اس نے، فعقر، بس ٹانگ کاٹ دی اس نے، فکیفا، بس کیسا، کانت تھا، عذاب میرا عذاب، ونذر اور میرا دمکانا، انا ارسلنا بے شک ہم نے چھوڑی، علیہم ان پر، صیحتن چیخ، واحدتن ایک، فکانو بستے وہ، کہشیم جیسے کوڑا، المحتضر بڑا بنانے والے کا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کیا ہم نے، القرآن قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل من مدکر بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلون، کذبت قوم لوط بالنذر، اور جٹلایا قوم لوط نے، بن نذر ڈرانے والے کو، انا ارسلنا بے شک ہم نے چھوڑیا، علیہم ان پر، حاسبا سنگ بار ہوا، یعنی حاسبا پتھر، الا آل لوط لوط کے گھرانے کے سوا، نجیناہم نجات دی ہم نے ان کو، بسحر پچھلی رات میں، نعمتاً مہربانی، من عندنا ہماری طرف، کذالک بالکل اسی طرح، نجزی بدلہ دیتے ہیں، کذالک نجزی من شکر بالکل اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم، من شکر اس کو جس نے حق مانا، وَلَقَدْ اور تحقیق، اندرہم ڈرایا لوط نے ان کو، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتمارو بس جھگڑا کیا انہوں نے، بن نذر ڈرانے والوں کے ساتھ، وَلَقَدْ اور تحقیق، راودو پسلایا انہوں نے لوط کو، عن ضیف اس کے مہمانوں سے، فطمسنا بس مٹا دی ہم نے، اعینہم ان کی آنکھیں، فذوقوا بس چکو، عذاب میرا عذاب، ونذر اور میرا دمکانا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صبحہم صبح کے وقت آیا ان پر، بکرتن سویرے، عذاب مستقر دائمی عذاب، فذوقوا بس چکو، عذاب میرا عذاب، ونذر اور میرا دمکانا، وَلَقَدْ اور تحقیق یسرنا آسان کیا ہم نے، القرآن قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل من مدکر بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نادا ینادی، نادو، نادو یعنی پکارا، یعنی نادا ینادی مانا بلانا پکارنا، تو انہوں نے پکارا، تعاطا، تعاطا یعنی تعاطا الرجل یعنی کوئی چیز اوپر سے لینے کے لیے پیروں کی انگلیوں پر کڑے ہو کر ہاتھ بڑھانا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعاطا کہتے ہیں۔ عقر، آگے جا کے یہ دیکھو عقر، تو عقر یعنی عقر البعیر، اونٹ کو، یعنی اونٹ کو بوقت ذبح قابو میں کرنے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دینا تاکہ وہ گر جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقر کہتے ہیں۔ حشیم، دیکھیے حشیم یہ صفت مشبہ بمعنی اس میں مفعول، سو کے یعنی سو کے کانٹے ٹوٹے ہوئے، جو سو کے کانٹے ہوتے ہیں جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو حشیم کہتے ہیں۔ المحتضر، المحتضر یہ اسم فاعل ہے، احتضار اس کا مظن ہے، احتضر یحتضر احتضارا باڑ بنانا، حضر یعنی مادہ
اس کا جو مادہ ہے نا حضر، حضر یحضر، حضر بمانا روکنا، حضیر لکڑیوں وغیرہ کا باڑا، تو اس میں سے ایک ہے حضیر، تو اس لکڑی کے باڑے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھو یہ نجیناہم ہے، اور آگے جا کے یہ نعمتن ہے۔ تو دیکھو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو نعمتن ہے یہ نجیناہم کے لیے مفعول لہو ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نعمتن یہ نجینا کے لیے کیا ہے، مفعول مطلق ہے۔ اب مفعول مطلق جو ہے نا وہ تو الفاظ یعنی جیسے نجیناہم نجن ہونا چاہیے تھا، تو نعمتن تو یہ مفعول مطلق بغیر لفظی ہے۔ تو دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ نعمتن یہ کیا ہے، نعمت انعام اور نعمت، اور نجیناہم کا معنی بھی کیا ہے، بچانا، تو بچانا بھی ایک نعمت ہے، تو معنی کے لحاظ کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا یہ مفعول مطلق اس کے لیے بن رہا ہے۔ تمارو، تمارو کہتے ہیں یعنی یہ صیغہ ماضی جمع مذکر غائب کا ہے، یعنی تماریون باہم جھگڑا کرنا، باہم یعنی لڑنا۔ راودو، راودو اور اس یہ باب مفعل سے مراودتن یعنی پسلانا۔ مستقر اس میں فاعل یعنی مسلسل دائمی، مسلسل اور دائمی عذاب ان کے اوپر آ کے مسلط ہو گیا۔ آپ اس کی وضاحت دیکھ لیجئے، دیکھو فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا، یعنی صاحبهم، اب ان میں سے ایک شخص کو نے بنا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قدار بن صالف شخص سمود میں سے تھا، اس کو بلا دیا، لیکن بہرحال کوئی ایک بدبخت تھا، قرآن اس کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن بعض مفسرین نے اس کا نام قدار بن صالف بتایا ہے، لیکن جو بھی تھا ایک بدبخت تھا، وہ اٹھا فتعا، تو بس اس نے کیا کیا ہے کہ اونٹنی پروار کیا، یعنی عظیم جرم کا ارتکاب کر یعنی کہ جرت کی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور فعقر بس اس کے کونچے کاٹ دیے، یعنی اونٹنی کی، اور اس نے تلوار لے کر اونٹنی کو آ لیا اور قتل کر دیا، اس نے تلوار کو لیا، دوسرے مقام میں جو اللہ تعالیٰ نے فعقر الناقۃ، تو اس نے اونٹنی کو یعنی اس کے کونچے کاٹ دیے۔ گویا کہ اس آیات میں مفرد لائی، دیکھو یعنی فعقر مفرد لایا اور دوسری آیات میں جمع لائی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قتل پر سب راضی تھے، اس لیے سب کو یعنی سب گویا شریک تھے اس جرم میں، یعنی تمام اونٹنی کے قتل میں اس کے معاون تھے، تلوار اور تیر سے وار والے وہی تھا، لیکن تیر اور تلوار سے تو وار تو ایک ہی شخص نے کیا، لیکن باقی نے سب تو رضامندی تھے، رضامند تھے اس پر، اس لیے بعض جگہ میں جو نا اس کو جمع لایا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، بس دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسے ہوا۔ انا ارسلنا، پھر ہم نے ان پر مسلط کی، یعنی اونٹنی کے ذبح کے چوتھے دن بعد، صیحۃ واحدہ، ایک نعرہ، جبرائیل علیہ السلام نے ان پر چیخ ماری، فکانوا کا حشیم المحتضر، بس وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا، الاشیم یعنی خشک درخت جس کا بوسا بنایا جاتا ہے، والمحتضر یعنی باڑ لگانے والا، اور جس پر باڑ لگائے اور وہ زیادہ وقت گزرنے پر یعنی خشک ہو جائے، اور حیوانات کے پیدر پہ گزرنے سے وہ رون دی جائے، اور وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے، تو اس سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، بالکل وہ اس عذاب سے، اس چیخ سے وہ بالکل جو ہے نا جیسے کہ لکڑی خوش ہو کر اور باڑ بنا کر جو جانور وغیرہ اس کے اوپر گزرتے گزرتے وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ سیخ کی وجہ سے وہ چورا چورا ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، یعنی بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اب یہاں سے آگے یہ چوتھا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، پہلا ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر عاد کے بارے میں، اور پھر سمود کے بارے میں، صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، اب یہاں سے قوم لوط کے احوال یعنی چوتھا واقعہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں عبرت کے لیے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھروں کا مینت برسایا، ایسی ہوا بھیجی جو ان پر پتھر پھینکتی تھی، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے متعلقین، آپ کے دو بیٹیاں اور جو لوگ ایمان آپ پر لائے تھے، نجیناہم بسحر، ان کو آخری شب میں ہم نے بچا لیا ہے، سحر یعنی اسحار اسی لیے اس کو منصرف لائے، تو گویا کہ سحر کے وقت ان کو اللہ رب العزت نے بچایا، نعمتاً اپنے جانب سے فضل کر کے،
یعنی بطور انعام کے، من عندنا کذالک نجزی من شکر، یعنی جو شکر کرتا ہے اس کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ایمان اور اپنی طاعت کی نعمت سے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتح یعنی ہماری پکڑ سے، عذاب مسلط کرنے سے پہلے، فتماروا بالنذر، لیکن انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے، بس انہوں نے ڈرانے والوں میں شک کر کے جٹلایا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو یعنی بری نیت سے لینا چاہا، یعنی ان کے مہمانوں سے بہائی کا مطالبہ کہ انہیں، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دی، یعنی ان کو اندھا کر دیا۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ ان کی یعنی ان کی آنکھوں کو مسخ کر کے چہرے کی طرح بنا دیے، یعنی آنکھوں کی شقوق کا نشانہ، یعنی شقوق جو ہوتا ہے اس کا نشان نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کے دروازے کو موڑا تاکہ وہ اس میں داخل ہو، تو ملائکہ نے کہا ان کو یعنی اندر آنے دے، ہم تو تیرے رب کے قاصد ہے، وہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ کبھی پہنچ سکیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ایک چپٹ ماری تو ان کو ادھر ادھر بگاتے چھوڑ دیا، تو ان کو دروازے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے خود ان کو دروازے سے باہر نکالا۔ فذوق، اور کہا لو چکو، ملائکہ کی زبانی یعنی زبانی کہا، عذاب و نذر، میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکو، اور ابھی اس کو مزے لے لے کے چکتے رہو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً، اور صبح سویرے یعنی دن کے اول حصے میں ان پر آ پہنچا، عذاب مستقر، دائمی عذاب، یعنی قائم رہنے والا، جو ان پر اس طرح قائم ہو گیا کہ جو ان کو آخرت کے عذاب تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکو۔ دوبارہ لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر خبر کو سن کر نصیحت تازہ ہو جائے۔ اب دیکھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اس میں دیکھو ایک بڑا فائدہ ہے کہ بار بار یہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اب اس فائدہ عظیمہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھو کہ تذکرہ اور نصیحت کی تازگی کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار ان کلمات کو دہرایا گیا کہ دوبارہ متنبع ہو اور اس پر آمادہ کرنے سے بیداری میں یعنی تجدید ہو جائے۔ اور سورۃ الرحمن میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کون جو ہے نا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بھی یہی کہا اور بار بار اپنے نعمتوں کو دہرایا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ان جگہوں پر بار بار ان آیاتوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نعمت جس کو شمار کرے تو اس پر اپنے ذہن کو متنبع کر کے، اپنے دل اور دماغ کو بالکل حاضر کر کے اور نئے سرے سے بیدار کرے۔ اور اسی طرح ویل یومئذ للمکذبین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا، دوبارہ لانے میں یہی حکمت ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے واقعات کو بار بار دہرایا تاکہ وہ عبرتیں دلوں میں مستحضر ہو جائے اور ذہنوں کے سامنے تصویر بن کر آ جائے، اور ہر آن میں وہ نصیحت کو یاد لانے والے ہو نہ کہ بلانے والے، اور ہر وقت وہ اللہ رب العزت کی یادوں میں رہے۔ بار بار ان قصص کا انبیاء علیہ السلام کے یعنی واقعات کو ذکر کرنا اور مجرمین اقوام کے حالات کو بیان کرنا، تاکہ بار بار یہ ہے تاکہ ان کو یعنی تجدید ہو جائے، بار بار ان کو ذہنوں میں یہ بات مستحضر ہو جائے اور اس میں غور اور فکر کرے کہ یعنی امم سابقہ نے یہ اعمال کیے اور رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی تو ان کو عذاب نے آڑو ہاتھ لیا۔ اگر آج بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان سے کم پھر نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کی ہر وقت غور اور فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔